اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ ترجمہ کلاس میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 47 تک سورۃ البقرہ۔ توجہ کیجیے اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ تم حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اب یہاں پہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے کہ قائم کرو، حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے قائم کرنے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں وہ لوگ جو خشوع اختیار کرتے ہیں، بالکل سکون سے، اطمینان سے، آہستہ سے، تسلی سے جو نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ یہ لوگ ہیں نماز قائم کرنے والے، اور اس سے مراد ہے کہ نماز قائم کرنا۔ اب نماز کیا ہے، نماز کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، اور اس کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے قرآن مجید میں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کے حوالے سے بے شمار آیات مبارکہ ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یہ بھی ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ دینا یہ بھی فرض ہے صاحب نصاب پر، جو انسان بھی صاحب نصاب ہو جائے وہ زکوٰۃ لازمی ادا کرے۔ وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب نماز کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، اور رکوع کا بھی حکم ہے۔ اب رکوع کا الگ سے حکم ہے اور نماز کا الگ سے حکم ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نماز تو یہ ایک مطلق ہے، نماز میں ہم رکوع بھی کرتے ہیں، نماز میں ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، نماز میں ہم قیام بھی کرتے ہیں، نماز میں ہم قرات بھی کرتے ہیں، نماز میں ہم قعدہ تشہد کی حالت میں بھی بیٹھتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے دوبارہ رکوع کے حوالے سے حکم کیوں دیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نماز کے ساتھ ساتھ رکوع جو ہوتے ہیں، جو سجود ہیں، ان پر بڑی توجہ اور احتیاط کرنی چاہیے، اور بڑا سکون سے وہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اتأمرون الناس، کیا تأمرون، تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، خود بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو کہتے ہو نیک کرو، نیکی کام کرو، نیکی کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو، لوگوں کو کہتے ہو، خود نہیں کرتے۔ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ تم نیکی کا کام کرو اور خود بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ، حالانکہ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ تم تعلمون، جانتے بھی، تتلون الکتاب، تم تلاوت بھی کرتے ہو، تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، تو افلا تعقلون، تو تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ بتاؤ جی تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ جب اللہ نے تم لوگوں کو کہا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو، اور اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، تو پہلے خود بھی نیک کام کرنا ہے، اس کے بعد جا کے لوگوں کو نیکی کے راہ پر چلانے کا حکم دینا ہے، یا لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ دونوں، ٹھیک ہے، یہ ہا تثنیہ کی ضمیر ہے، یہ نماز اور یہ صبر، یہ دونوں چیزیں، لکبیرہ، لام، یہ دیکھیں یہ جو لام آپ کو نظر آ رہی ہے، لکبیرہ، یقیناً بھاری ہے، بہت بڑی ہے یہ، الا، مگر، علی الخاشعین، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، ان پر یہ دونوں چیزیں بھاری نہیں ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، یا جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ کبھی بھی نماز سے غافل نہیں ہوں گے۔ اگر انہیں کوئی مصیبت آ جائے گی تو وہ صبر کا سامنا کریں گے، استقامت کے ساتھ وہ اس تکلیف کا سامنا کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ الذین، جو لوگ، یظنون، گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو، کہ بے شک وہ ملنے کی بھی، ربہم، اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور فرما دیجیے ان، بے شک وہ اپنے رب کی طرف، الیہ، اسی کی طرف، اپنے رب کی طرف، راجعون، لوٹائے جائیں گے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا بھی ہے، یا موت بھی آنی ہے، یا اس دنیا کو چھوڑ کے بھی جانا ہے۔ تو لوگوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ لی ہے، اور اسی کے پیچھے وہ بھاگ رہی ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ تو گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے پاس جائیں گے بھی، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، ہمارا حساب کتاب بھی ہونا ہے یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، حساب کتاب بھی ہوگا، جنت جہنم بھی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آگے دیکھیے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکرو، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو۔ پیچھے بھی یا بنی اسرائیل کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے تھے، یہاں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی،
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں، عَلَى الْعَالَمِينَ، باقی تمام جہان والوں پر. عالم عالم ہے، ٹھیک ہے، لام کے اوپر یہ زبر آ رہی ہے، دیکھیں لام کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو عالم جو ہے وہ جہان والوں کو کہتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے یا پالنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، ڈرو یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کوئی جزا دے گی، نہیں کوئی کفایت کرے گا، نہیں کوئی فائدہ دے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی بھی جان سے، شیئن، کچھ بھی. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، ماضی یہ دیکھیں یقبل، یہ مجہول کا صیغہ مضارع، ولا يقبل، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منها، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا ان سے، ولا يؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منها، اس سے، عدل، کوئی بدلہ. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی کی کوئی مدد کی جائے گی یا نہ وہ کسی کی مدد حاصل کر پائیں گے. اب دیکھیں محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات کے بارے میں بات کی ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم اسی آیت مبارکہ کو دیکھ لیں تو اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے میرے بنی اسرائیل کے بندو، میرے اس وعدے کو یاد کرو اور میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی تھی. اب یہودیوں کا جو اللہ سے عہد ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، اور اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی اتباع کرو. اگر وہ کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ کر دیں گے، جنت میں داخلہ مل جائے گا. اور عام لوگوں سے عہد یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں، ایمان لیں، دنیا اور آخرت میں اپنے مال کی جان ان کا جو ہے وہ محفوظ رہے گا، ان کی عزت محفوظ رہے گی، اور آخرت میں جو ان کو اجر ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. اور نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، رکوع کرنے کا حکم ان سب کو دیا جا رہا ہے. مطلب سامعین دیکھیں اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ مجھ سے ہی ڈرو آپ، ٹھیک ہے، مجھ سے ڈرو واتقوا، کیونکہ کل کو قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ہم بات کریں کہ جو کل کو قیامت کے دن ہمارے نام اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو اس وقت کیا کوئی کسی کے کام آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں. اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 30 میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن آدمی اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اولاد سے بھاگ جائے گا، اس دن صرف ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی پڑی ہوگی. اے اللہ مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بخش دیا جائے. اللہ نے فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گی، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گی. کوئی انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ آگ میں جانا پسند نہیں کرے گا، اور اگر کسی کو جنت مل رہی ہوگی تو وہ دوسروں کو کہاں دے گا اپنے بدلے کی جنت، اپنے حصے کی جنت. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا یہ فرما دیا ہے کہ صرف جو ہے وہ ایک مقام میں تو یہ بھی آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ لن ینفعکم، نہیں فائدہ دے گی، اولادکم، تمہاری اولاد، ولا اموالکم، اور نہ ہی تمہارے مال، مطلب تمہاری اولاد اور تمہارے مال بھی تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے. مال بھی گیا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی. ہاں اولاد ماں باپ کے لیے وہ یوں کام آ سکتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا استغفار کرتی رہے، دعا مغفرت کی دعا کرتی رہے، اور ماں باپ جو ہے وہ اپنے اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ ان کے لیے تمام احکام وہ کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو آیت مبارکہ ہے ہمارے پاس وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے. اور پیچھے جو آیات مبارکہ گزری ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم خریدو، ثَمَنًا قَلِیلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے، اس کی بھی ہم تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو، کیونکہ وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے، خواہ وہ خود گمراہ ہو چکے ہوں. ان سے سوال کر کے یا تو تم کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا حق کی تکذیب کرو گے. بے شک اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا اور کچھ جائز نہ ہوتا. مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح بے شمار واقعات اور بھی ان آیات مبارکہ کے حوالے سے ملتی ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہاں پہ فرمایا کہ میری اس نعمت کو اور میرے اس وعدے کو یاد کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وعدہ ہے، یہ جو اخذ ہے، یہ تمام انبیاء سے بھی لیا تھا. جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. سورہ آل عمران. اور یاد کیجئے کہ جب اللہ نے سب نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ میں تم کو جو حکمت اور کتاب دوں، پھر تمہارے پاس جو رسول آ جائیں جو اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، تو جو تمہارے پاس کتاب اور حکمت ہے تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. اور فرمایا کہ کیا تم نے اقرار نہیں کیا تھا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول نہیں کیا تھا؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے اقرار بھی کیا تھا. پھر اللہ نے فرمایا بس گواہ رہنا، میں خود تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اگر یہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موجود ہوتے جو انبیاء، تو ان سب پر یہ لازم تھا کہ یہ آپ پر ایمان لاتے، آپ کی شریعت پر ایمان لاتے، آپ کی شریعت پر عمل کرتے اور آپ کی مدد کرتے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، مجھے تمام مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبوت بھی ختم کر دی گئی ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199. اور اس طرح یہ جو پیچھے آیات مبارکہ گزری ہے کہ ولا تم جانتے ہو وانتم تتلون الکتاب، کہ اب یہاں پہ جو پیچھے آیات مبارکہ گزری ہے کہ اگر ہم تشترو بیااتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ خریدو، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء مفسرین اور بعض علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا اگرچہ منع ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر اجرت لینے سے منع نہیں کیا گیا. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جس چیز پر تمہیں سب سے زیادہ حق ہے اجرت لینے کا وہ اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم ہے. تو اس حوالے سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمارے نزدیک تعلیم قرآن، حج، امامت، اذان اور دیگر عبادات پر اجرت لینا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں اجر کی سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح بخاری. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث جو ہے وہ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے. اور ہم یہ بھی بیان دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین بھی یہ کام کیا کرتے تھے. مثلا وہ 5 وقت کی نماز پڑھاتے، جمعہ پڑھاتے، وعظ و نصیحت کرتے، مقدمات کے فیصلے کرتے، اور جو پھر وہ بیت المال میں سے تھوڑا بہت جو ہے وہ وظیفہ ان کو دیا جاتا اور جس سے ان کے گھر کا گزر بسر جو ہے وہ ہوا کرتا تھا. امام ابن سعد نے سکہ راویوں کے ساتھ ایک روایت بیان کی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ اپنے معمول کے مطابق سر پر کپڑوں کی گٹھی رکھ کر بازار میں تجارت کے لیے چلے گئے. راستے میں حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ تو مسلمانوں کے ولی مقرر ہو چکے ہیں، آپ کو خلیفہ بنا دیے گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر میں تجارت نہ کروں گا تو پھر اپنے گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے وظیفہ جو مقرر کیا، ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے ہر روز کے لیے تھوڑا سا حصہ ان کے لیے، ابو بکر صدیق کے لیے جو ہے وہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے فرمایا، میری قوم کو معلوم ہے کہ میرا کھانا پینا تجارت ہے اور میں اپنے گھر والوں کی کفالت یہیں سے کرتا ہوں، اور میرے گھر والوں کی کفالت تجارت سے ہی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن اب چونکہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں اور میرے اب معاملات زیادہ اس طرف ہوں گے تو اب ابو بکر کے اہل و عیال کہاں سے کھائیں گے؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ وہ بیت المال سے کھائیں گے. ابو بکر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کھائیں گے. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح بے شمار اور بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ عالم دین پر دینی علوم کی تعلیم دینا اور فرائض کی جماعت کرانا فرض ہے تو کیا پھر وہ ان چیزوں پر بھی وہ لے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، اجرت لے گا؟ تو یہ بالکل ٹھیک ہے. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مدرسہ ہے، اس میں 8 سے 12 تک پڑھائی ہو رہی ہے، پھر ظہر کے بعد ہو رہی ہے، پھر عصر کے بعد ہو رہی ہے، مقرر نصاب کے مطابق پڑھائی چل رہی ہے، لوگوں کو، بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے، دین اسلام کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، لوگوں کو نماز کا، روزے کا، ارکان اسلام کا، دین اسلام کا پابند بنایا جا رہا ہے. تو ان معاملات میں کیا اس عالم دین کو جو ہے وہ جو وقت وہ صرف کرتا ہے وہ معاوضہ ملے گا؟ جو عبادات ہے نا، جو عبادات کا معاوضہ نہیں ہے، لیکن جو وہ ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں جو توانائی اس کی خرچ ہوتی ہے، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے
کہ جو عالم دین فرائض ادا کرنے میں اس کی جو توانائی خرچ ہوتی ہے، یہ معاوضہ اس توانائی سے، یہ معاوضہ جو ہے وہ اس توانائی کا ہے، ان عبادات کا معاوضہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں اس وقت کوئی اور ذریعہ معاش اختیار کرتا تو وہ میری ضروریات کا کفیل ہوتا. اب مسلمانوں کے ان امور کی انجام دہی کی وجہ سے وہ اس بات کو، وہ اس کام کو آگے نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کے بدلے میں اس کی ضروریات کا خرچ قوم یا کسی اور قومی ادارے پر واجب ہو جائے گا. امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ عبادات پر معاوضہ لینا جو ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، عبادات پر معاوضہ لینا جائز ہے، چونکہ دیکھیں امام ہے، مؤذن ہے، معلم ہے، اس کی باقاعدہ طور پر اس کی محنت توانائی خرچ ہوتی ہے. اور شرح ہدایہ میں بھی، جو کہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے. تو علامہ ابو الحسن منغرانی ہدایہ میں بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے بعض مشائخ نے اس زمانے میں قرآن مجید کی تعلیم پر جو اجرت لیتے ہیں اس کو سب سے بہترین قرار دیا، کیونکہ یہ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے، اگر یہ اجرت نہ اس پہ دی جائے لوگوں کو یا عالم دین کو یا حافظ کو، تو قرآن کی تعلیم کے ضائع ہونے کا خدشہ بھی موجود ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن کی تعلیم پر اجرت دینا بھی جائز ہے. اور جو اس کے علاوہ امام، مؤذن، یہ جو بھی حضرات ہوتے ہیں مساجد میں، ان کا زیادہ جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے یا رکھنا چاہیے. یہ قرآن مجید میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، ہدایہ میں اور در مختار میں یہ روایات موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ان کو فرمایا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، تو نماز اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہم تھوڑا سا آپ کو مختصر بتا دیتے ہیں، چونکہ ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا بے شمار مرتبہ قرآن مجید میں حکم دیا ہے. اور قرآن مجید کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے، اور نماز بھی ضروری ہے. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے. اور نماز کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی احکام یا حکم جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں. تو نمازیں پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، اور مرد حضرات جو ہے وہ مساجد میں جا کے نماز پڑھیں، اور خواتین جو ہے وہ اپنے گھروں میں مساجد کا یا نمازوں کا اہتمام کریں. بلکہ اگر ہو سکے تو ایسا بھی کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں باقاعدہ ایک جگہ مخصوص کر لیں کہ جہاں پہ ہم جا کے صرف قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں. اب آگے جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اب دیکھیں اس آیت مبارکہ کے مفہوم کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم جو ہے وہ خود نیکی کرتے نہیں ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سورہ صف. ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کو سخت ناراض کرنے والی بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے. تو ایسی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. استغفر اللہ. میں نے پوچھا تم لوگ کون؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نیکی نہیں کرتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے لیکن خود برے کام کرنے سے باز نہیں آتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو عذاب دیا جا رہا تھا. تو ان آیات مبارکہ کی تشریح بہرحال اتنی کافی ہے. باقی انشاءاللہ اگلی جب آیات مبارکہ آئیں گی تو ہم ان کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. ہاں یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی مصیبت آ جائے تو انسان صبر ضرور کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ان آیات مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ چھوٹنا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اگر کوئی تکلیف وغیرہ آ جائے تو نماز سے اللہ سے مدد مانگے، صبر سے اللہ سے مدد مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو سارا کچھ عطا کرنے والا ہے. اس کے علاوہ اگلی جو آیت مبارکہ تھی کہ اے میرے بندو میری نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ کل کو قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. تو یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ کل کو کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن مجید میں ان کے مختلف دعاؤں کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.